نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ دیکھیں ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جن سے محبت فرماتے ہیں ان کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اور جن کو اپنا قرب نصیب فرما دے ان کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب ان جملوں پہ غور کرنا، اللہ جل جلالہ جن سے محبت فرماتے ہیں ان کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اور جن کو اپنے قریب کر لیں ان کو اپنی محبت والے اعمال نصیب فرماتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سنا، اب اس کی عملی صورت کیا ہے؟ یہ سیاحت اور سیر کا بہترین علاقہ ہے، پاکستان کے اندر سیر و سیاحت کا بہترین علاقہ ہے، لیکن یہاں ہر روز ہزاروں کے حساب سے گاڑیاں آتی ہیں، جو مری کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر، پھر مری اور ایبٹ آباد کے درمیان گلیات کا علاقہ ہے جہاں ہم موجود ہیں۔ گلیات کے علاقے میں ہزاروں گاڑیاں روزانہ آتی ہیں، ہزاروں گاڑیاں آتی ہیں تو اس میں لاکھوں افراد آتے ہیں، لیکن ہم اپنی خوش قسمتی پہ ناز کریں کہ وہ لوگ صرف اور صرف پہاڑیاں دیکھنے، پہاڑیوں کے اوپر اترنے والی یہ بارش، یہ فوار، اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، ہم لوگ اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور ہمیں ہمارا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے۔ باقی ہم لوگ اللہ کی محبت میں آئے ہیں تو راستے میں پہاڑیاں نظر نہیں آئی، ہم اور اللہ کی محبت میں آئے ہیں تو ہمیں سرسبز و شاداب اونچے اونچے درخت نظر نہیں آئے، یقیناً آئے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کی محبت میں آئے ہیں تو کیا یہ خوبصورت نظارے ہمیں نظر نہیں آئے؟ یقیناً آئے ہیں۔ اصل ہمارا مقصد، اصل ہماری نیت اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا والے اعمال کرنے ہیں، اس کے لیے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک گھر کے اندر سوراخ دیکھا، گھر والوں کو بلایا، بلا کر پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ فلاں کا ہے۔ یہ سوراخ کیوں بنوایا ہے؟ یا رسول اللہ ٹھنڈی تازی ہوا آئے گی، ٹھنڈی تازی ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ تو میں اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، ٹھنڈی ہوا نے آنا ہی آنا ہے، روشنی نے آنا ہی آنا ہے، نیت یہ کر لیں۔ اگر پہلے نہیں تھی آپ بھی نیت کر لیں۔ ہم لوگ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ عام طور پر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا 3 قسم کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے ہر بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ۔ نمبر 1 صرف سلام دعا ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ اب وہ آتا ہے جی کہتا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنی ہے، تھوڑا سا کام ہے، کہتے جی آج میں گھر میں موجود ہوں، دروازے پر دستک دیتا ہے، باہر نکلتا ہے، جی فرمائیے کیسے آنا ہوا، 2000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 5000 کی ضرورت ہے، کچھ چاہیے، ٹھیک ہے یہ لے دے دیا، پانی شان پیے گے۔ اب ایسے پکانے کے لیے کہتے نہیں بڑی مہربانی بس کام ہو گیا، وہ باہر اور یہ اپنے گھر۔ اور دوسرا تعلق ہوتا ہے دوست بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، آیا کون فلاں، ٹھیک 1 منٹ، اپنی بیٹھک کھولتا ہے، بیٹھک کا دروازہ کھولا، اس کو بٹھایا، بٹھا کر اس کو کھانا شانا کھلایا، رات بھی بٹھاتا ہے، رات بھی رکھتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، اکرام بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیتا۔ تیسرا تعلق ہے محرم کا، بھائی ہے اور ایسا محرم ہے جس کا شرعی پردہ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اب وہ جیسی آتا ہے دروازے پر دستک دی، کون آئی، تشریف لائی، سیدھا گھر میں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کا اتنا تعلق، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بلایا، ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے اندر بلایا۔ تعلق تو دوسروں کے ساتھ بھی ہے، جن کو ایمان نصیب فرمایا ان کے ساتھ اللہ کا تعلق، جن کو حضور کا امتی بنایا ان کے ساتھ حضور اللہ کا تعلق، اور بہت سارے ایسے جو باہر لیکن اللہ کے گھر کے اندر آگئے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے یہ تعلق کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے میں اپنے گھر کے اندر بلایا اور بلا کر اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ ذرا دیکھیں گے کہ یہ اللہ رب العزت اس کو نصیب فرماتے ہیں جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ بازار کے اندر بادیاں بک رہی ہیں، اور بادیاں ایک بادی ہے وہ سستی بک رہی ہے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا سستی چیز بک رہی ہو، نہ بھی لینی ہو تب بھی لے لیتے ہیں، سیل لگی ہے، لوٹ مار کا میلہ لگا ہوا ہے، چلو بھائی سستی ہے، 1 نہیں 2 لے لو۔ اب وہ بازار گئے، پتہ چلا کہ یہ ایک باندی ہے سستی بک رہی ہے، کہا چلو لے لیتا ہوں، سستی جو ہے لے لی۔ کہا کہ اس کے اندر نقص کیا ہے، اس کے اندر کوئی عیب کیا ہے، کہا یہ دیوانی ہے، یہ پاگل ہے، کملی ہے، یہ بے عقل ہے، شعور نہیں ہے، پاگل ہے۔ اچھا چلو کوئی بات، اس پاگل کو خرید لیا، اپنے گھر لے آئے۔ جب گھر لائے، اب کھانا وانا کھایا کھلایا، اس نے کھا لیا پی لیا، سونے کا وقت ہوا، وہ پوچھتی ہے اور کوئی میرے لائق خدمت، کہتے کوئی نہیں، بس ٹھیک، آپ اپنا آرام کرو، اپنا کام کرو، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ اب اللہ والے بستر لیا، 4 پہیے جیسے بستر ہے، بستر پہ لیٹ گئے۔ اب اس دیوانی نے وضو کیا، مصلی بچھایا، مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے کچھ نفل پڑھ لیے اللہ کے سامنے، اب وہ کچھ اشعار کہتی ہے، آوزاری کرتی ہے، بات کرتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا۔ اب یہ بزرگ تھے اللہ والے یہ بات سن رہے تھے اور اس کی بات کو سمجھ رہے تھے۔ اس نے یہ کہا، پہلے سننا، توجہ کرنا، سمجھنا۔ کیا کہتی ہے؟ اے اللہ، جو آپ مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ، اے اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ لے کر یہ بات کہتی ہے۔ اور ان کے یوں نہ کہہ، الفاظ بدل، بزرگ کیا کہتے ہیں؟ الفاظ بدل،
یوں کہ اے اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ. ساتھ ہی پھر کہا تجھے کیا پتا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تجھے یہ تو پتا ہے نا کہ تو اللہ سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور جسے کہتے تھے نا پاگل ہے، جسے کہتے تھے دیوانی ہے، اس نے ایسی بات کہی ان کی بھی آنکھیں کھول دی. کہتی ہے اگر میرے اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی مجھے یوں مصلی پہ کھڑا نہ کرتا اور تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا. اگر میرے اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی مجھے یوں مصلی پہ کھڑا نہ کرتا. میرے ایمان والے دوستو، اگر ہمارے اللہ کو ہم سے محبت نہ ہوتی اللہ دور دراز علاقوں سے اٹھا کر، اللہ رب العزت گندے ماحول سے اٹھا کر، بازاروں سے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہ دیتا. یہ میرے اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے. یہ میرے اللہ کی محبت کی جذب ہے. اللہ نے ہمیں اپنے محبت کے جذب کی حالت کے اندر لے لیا، جذب کر لیا ہے. ہم لوگ ایسے اللہ کے گھر کے اندر آ گئے. اب یہ جو پاگل ہے، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کا ذکر یوں کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں. اللہ کا ذکر یوں کرو دیکھنے والے تمہیں پاگل کہیں. ہمارے شیخ فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب تو حقیقتاً ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے. ظاہری معنی یہی ہے ذکر کر رہے ہو، ذکر کرتے 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 تمہاری یہ حالت ہو جائے لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. ذکر کرتے کرتے تمہاری یہ حالت ہو جائے لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. جیسے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ذوالفجادین، دو کپڑوں والا، دو ٹکڑوں والا. حالات کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، ہجرت کرنے لگے تو رشتہ داروں نے روک لیا تو ہجرت نہیں جا سکتا، مدینہ نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا. تو نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا. اب باپ سامنے آ گیا، حضرت عبداللہ کا باپ سامنے آ گیا، نہیں جائے گا. اس نے میں جاؤں گا. اچھا کہا اگر تو جائے گا میری کمائی کا پلا ہوا تیار کیا ہوا کپڑے پہنے ہوئے میں تجھے نہیں جانے دوں گا. یہاں تک کہ ان کے کپڑوں کو کھینچا بالکل ننگا کر دیا، جسم سے سارے کپڑے اتار دیے. ان کی ماں یہ حالت دیکھ رہی تھی، رہا نہ گیا. اس نے اپنا سر کا دوپٹہ پھینکا اس کی طرف، پھر اس نے اس سر کے دوپٹے سے دو ٹکڑے کیے. ایک اس نے نیچے باندھ لیا، سر پر چھپایا، اور ایک اس کو یوسف نے کمر پر اوپر لے لیا. یہ دو ٹکڑے کپڑوں کے لے کر مکہ سے چلے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے صبح کا وقت ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا. کھڑے ہوئے عبداللہ آگے، عبداللہ آگے، عبداللہ کا استقبال کیا. اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ذکر کرتے تھے تو بلند آواز سے کرتے تھے، اللہ 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 ذکر کرتے تھے بلند آواز سے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال سے اور ان کے مزاج سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی جلال اور مزاج سے کون واقف نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ صبح کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں زور سے پڑھ رہے ہیں، آہستہ بہت آہستہ. حضرت عبداللہ زور سے کہتے ہیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر زور سے، یا رسول اللہ سوئے ہو تو جگا رہا ہوں.
ابو بکر آپ آہستہ، میں کہتا ہوں سوئے ہو کہ میرے ذکر سے تکلیف نہ ہو، اپنا مزاج۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ڈانٹ دیا، ایک دن ڈانٹ دیا حضرت عبداللہ، زور سے ذکر کرتا ہے اور جس کو تو سنانا چاہتا ہے وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے، جس کا تو نام لے رہا ہے وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے، اور تو اتنی بلند آواز سے ذکر کرتا ہے، کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہو، یہ اواہ ہے، اواہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، بس ان کو اسی حالت پر رہنے دو۔ تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے، غزوے میں، رستے میں سفر لمبا تھا، تھوڑا سا قیام کیا، اللہ کے نبی درمیان میں قیام بھی فرماتے تھے، قیام کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، نظر نہیں آئے، تو پوچھا عبداللہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کو بخار ہے، ان کو بخار ہے، تو میں ان کو لاؤ۔ حضرت عبداللہ کو لایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا سر اپنی ران مبارک میں رکھا، انداز دیکھیے، دم کیا، ران مبارک میں رکھا، اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی، سر مبارک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا، ان کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، غسل کفن دینے کے بعد قبر کھود دی گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، حضرت عبداللہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار کر فرما رہے ہیں، اے اللہ میری طرف سے عبداللہ کو قبول فرما لے، میری طرف سے عبداللہ کو قبول فرما لے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس دن میرا بڑا ہی دل کیا کاش کہ عبداللہ کی جگہ آج میں ہوتا، کاش کہ عبداللہ کی جگہ آج میں ہوتا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ذکر کس طرح کریں؟ ایسے کریں دیکھنے والے لوگ دیوانہ سمجھیں، دیکھنے والے لوگ پاگل سمجھیں، اس طرح ذکر کریں، ذکر کرتے 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 یہ حالت ہو جائے کہ وہ پاگلوں کی طرح ذکر کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایک یہ ظاہری معنی۔ ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا الیاس محمد دامت برکات فرماتے ہیں کہ ایک اس کا معنی یہ ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو، یعنی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کی پابندی ہر حال میں کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ پاگل ہے۔ آج کے دور کے اندر داڑھی پوری کر لو پاگل ہے، یہ کوئی عمر داڑھی رکھنے کی، شلوار ٹموں سے اوپر کر لو یہ پاگل ہے، یہ عمر ہے شلوار یوں رکھنے کی، شادی بالکل شادی کر لو پاگل ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا کچھ ہو جاتا، روزانہ شادیاں ہوتی ہیں، یہ تو بیوقوف ہے، ان کو کیا پتا شادیاں کیا ہوتی ہیں۔ تم شریعت مطہرہ پر اس طرح عمل کرو کہ دیکھنے والے لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، دیکھنے والے لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، اس طرح اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بلا کر اپنے یار کی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا یہ شکر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ پاگل سمجھی جاتی تھی، وہ دیوانی سمجھی جاتی تھی، حقیقت میں وہ دیوانی اور وہ پاگل نہیں تھی، وہی عقل والی تھی جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دیں، اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دیں، تو میری اور آپ کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ اور یہ اللہ جل جلالہ کی محبت ہی محبت ہے، یقین کریں۔ تو میں یہاں بات عرض کر رہا تھا، کہاں کہاں سے اٹھایا، کس گندے ماحول سے اٹھایا، کس علاقے سے اٹھایا، یہاں پہنچایا، اور پہنچا کر اللہ نے
اپنی یاد، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہاتھ ہے اور اجر ملے گا ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا الیاس محمد دامت برکاتہ عالیہ کو۔ کہاں علاقہ، کہاں لوگ گھومنے جائیں، کہاں لوگ سیر سپاٹے کے لیے جائیں، اور کہاں اس ماحول کو بدل کر اللہ کے نام پر جمع ہو جائیں۔ ایسا ماحول اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ اپنے دوستوں کو پھر ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر اللہ نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہ ظلمات، وہ اندھیرے، چاہے عقائد کے ہوں، گندے عقائد کے، اللہ رب العزت نے ہمیں شرک سے بچایا، مواہب بنایا، اللہ نے کفر سے بچایا، ہمیں مومن بنایا، اللہ نے بدعات سے بچایا، اللہ نے اہل سنت بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں گندے ماحول سے بچا کر اچھے ماحول کے اندر مجھے اور آپ کو پہنچایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کتنے ظلمات سے نکال کر اسلام اور اسلام والے نور کے اندر، ایمان والے نور کے اندر، ہدایت والے نور کے اندر، سنت والے نور کے اندر اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پہنچایا۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہے۔ ایک شخص تھا، اب وہ جا رہا ہے، اس نے سامان اٹھایا ہوا، سامان اس کے پاس پڑا ہے، گزرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، دیکھ کر بلایا، ذرا آپ مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک، میں یہ میرا سامان ہے، یہ اٹھا کر دوسری جگہ پہ پہنچانا ہے۔ کہتا ہے پہنچا دوں گا، کتنے پیسے لوگے؟ کہا جتنے، رقم طے ہو گئی، مال جو بھی تھا طے ہوا۔ اس نے کہا سامان اٹھا، اب اس نے اٹھایا ہوا، یہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ چلتے 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 رستے میں مسجد آ گئی، اذان ہو گئی، اللہ اکبر، سنا، اس سامان کو اٹھایا، کہا بھی دیکھو یہ سامان بڑا ہے، میں پہلے حاضری دے لوں، وہاں جاؤں گا، پھر میں واپس آؤں گا، منظور ہے تو ٹھیک، انتظار کر لو، میں جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ باہر انتظار کر رہا ہے، یہ اندر چلا گیا، اس نے سنتے پڑھ لی، فرض پڑھ لیے، نفل پڑھ لیے، بس اس نے ہاتھ اٹھا لیے، ناجات شروع ہو گئی، دیر ہو گئی، وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کرتے 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 اس نے آواز دی، آواز دے تو کہتا ہے کوئی آ جا باہر، وہ کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا، وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ میں دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، بے تکلف بھائیوں سے، اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو پھر اس پر فکر اور سوچیں، فکر کریں اور سوچیں کون ہے وہ اللہ جو ہمیں اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا کام کر لیا، سجدہ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں میں نے بڑا کام کر لیا، رکوع نہیں کیا، اور نہیں میرے بھائی، ہم نے بڑا کام نہیں کیا، اس اللہ نے اپنے گھر کے اندر آنا میرا اور آپ کا منظور ہی نہیں کیا۔ کیسے کر لیتے؟ وہ مانتے، وضو کر لیتے، مسجد کے اندر چلے جاتے، اللہ کے گھر میں جا کر کہہ دیتے اے اللہ میں تیرے گھر کے اندر آ گیا ہوں تو مجھے اپنی مزید محبت نصیب فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، یہ محبت لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ مختلف ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، جن کو اللہ سے محبت ہے ان کی مجلس کے اندر بیٹھ جائے، جن کو اللہ سے محبت ہے
اللہ کو ان سے محبت اور ان کو اللہ سے محبت۔ کچھ لوگ ظاہراً بھی نظر آتے ہیں، یاد رکھنا ظاہراً بھی۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا فلاں کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والے کون اور وہ کون جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اس کی نشانیاں، اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، باطن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اندر تک ہم جا نہیں سکتے، باطن کو پہچان نہیں سکتے، ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ 5 وقت نماز، شٹر بند، دکان بند، کاروبار بند، زراعت بند، مزدوری بند، اب سب کو چھوڑ کر جب اللہ کے در پہ جھکنے چلا گیا، ہم یہ سمجھیں گے اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ پہلے سے ہی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان مجھے دکان پہ نہ ہو بلکہ اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو اذان ہو، کہ اللہ کی اور زیادہ محبت کے اندر کھینچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے۔ 5 وقت کی نماز اذان ہوگی، نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، کبھی بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے حکم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت پر عمل نہ کرتا ہو۔ کیوں بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی مہینہ غسل نہیں کرتا، کیا اس کو شریعت کا پابند کہیں گے؟ ایک شخص مسجد میں جاتا ہی نہیں، مسجد میں جاتا ہی نہیں، اور اس کے بارے میں مشہور کیا ہے؟ یہ پہنچا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہنچا ہوا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے، لیکن جہاں تم کہتے پہنچا ہوا وہاں نہیں، آپ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ ایک ہمارے مولوی صاحب نے استاد سے، وہ جب بھی مرزا غلام محمد قادیانی کا ذکر ہوتا، نام لیتے تو یہ فرماتے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب، مرزا قادیانی صاحب۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوا ہوگا، مولوی صاحب نے صاحب کہہ دیا تو صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب الجنہ ہے، ایک صاحب النار ہے، تو قادیانی صاحب النار ہے۔ یعنی ایک صاحب جنت والا، ایک صاحب سے مراد جہنم والا، تو قادیانی سب سے بڑا جہنم والا ہے، اس لیے میں تو اس کا نام صاحب لے کر ہی کہتا ہوں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں فلاں ہے تو پہنچا ہوا ہے، لیکن پہنچنے میں فرق ہے۔ اگر نمازیں چھوڑ کر پہنچنا ہوتا، اگر نمازیں پہنچے ہوئے کو نمازیں چھوڑ دی ہوتی یا چھوڑنے والا پہنچا ہوتا، دونوں باتیں تقریباً ایک، تو سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز نہ پڑھتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد، بیٹیاں، گھر والے، بیویاں، وہ نمازیں نہ پڑھتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسیاں نماز نہ پڑھتے۔ نماز پڑھے بغیر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھے بغیر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے، اور وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، اپنے نانا کی زبان سے سنے ہوئے کلمات الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنتیوں کے سردار، اور سر سجدے کے اندر اس وقت جا رہے ہیں، سر سجدے میں جتا رہے ہیں، تو ولی تھے، وہ ولی ولایت کی انتہا، وہ سجدے کو چھوڑے نہیں اور ہم سجدہ کریں نہیں۔ آپ بتائیے دونوں میں فرق کتنا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، ولی کی پہچان نمبر 1 اللہ رب العزت کی اطاعت،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی اور فرما برداری، سنت پر عمل کر کے ولی بن سکتا ہے۔ تو جن کی مجلس میں بیٹھے ویسے اثر ہوگا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کوئی ملنگ، کوئی گھنگرو اور گندے بالوں والا اس کے پاس 10 دن بیٹھے نا، آدمی سوٹا لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھے وہ گھنگرو ڈال کر پاؤں میں ناچنے والا بن جاتا ہے، متیر اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کی مجلس میں 10 دن بیٹھے، اللہ 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 اس کے دل سے نکلنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ اللہ اللہ کہنے والا بن جاتا ہے، سنت رسول کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک بات، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے ان کی صحبت میں، مجلس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھا ہے۔ نمبر 2، جس سے محبت ہو اس کا ذکر بار بار کثرت کے ساتھ لیا جائے۔ اب کیا ہے؟ نام لینے سے محبت بڑھتی ہے، نام لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا زیادہ روشنی پڑیں گے اتنا اللہ کے نبی سے محبت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ہمیں ان سے محبت ہو، ان کا نام لیں اور ان کو ہم سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ روضہ اقدس پر پہنچاتے ہیں۔ ایک بار نہیں، ایک مجلس میں 1000 بار نام لے گا، یوں فرشتوں کی تسبیح کے دانوں کی طرح ڈیوٹیاں، ایک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لے کے گیا، صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب جا رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، یا رسول اللہ شیر بہادر کا بیٹا خبیب آپ پر درود بھیجتا ہے، شیر بہادر کا بیٹا خبیب درود بھیجتا ہے، فلان بن فلان درود بھیجتا ہے، یا اس طرح لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے۔ اگر یوں ہو تو میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں اپنے انداز میں ذوق کے ساتھ، امید ہے کہ جلدی سمجھیں گے۔ اب میں مسلم مفتی محمد یوسف صاحب، مولانا نوید صاحب، اب یہ روزانہ مجھے پیسے کرتے ہیں 500 روپے، 500 روپے دیتے ہیں اور مجان نبی 500 مجان، روزانہ ان کا میسج آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 500 روپے کا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بیچتے ہیں، پیسے بیچتے ہیں، پیرس بیچتے ہیں۔ اب مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ذرا 500 ہے تو 15,000، 15 اور 30,000، 45,000، اس طرح 4 مہینے بعد ملے تو 60,000۔ اب کن کو کوئی ضرورت ہے کہنے کی ساجی میرے لیے دعا کریں؟ کیوں بھائی بتائیں نا، ساجی میرے لیے دعا کریں، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے روزانہ 500 کا بیلنس آ رہا ہے، جیسے بیلنس ہے نبی جزاک اللہ، اللہ خوشیاں فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں کا دعائیں نکلیں گی۔ اگر امتی کی طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود شریف کی لڑیاں جائیں گی، تسبیحات ان گن درود شریف جائے گا، تو کیسے نہیں ہوگا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ آئے، بخشش کی دعا نہ آئے، میرے اور آپ کے لیے محبت کا اظہار نہ ہو۔ ایک عالم نے ذوق کی بات کی، کہتے ہیں درود شریف پڑھنا میرا اور آپ کا کام، صرف درود شریف پڑھتے رہیں، کوئی کام نہ کریں، یعنی فرائض کے علاوہ، فرائض تو ہے ہی صحیح نا، کہ ایسا نہ توستا ہی تو صاحب آکے سی شاید کوئی کام نہ کرو، نماز روزہ حج زکات دی کوئی لوگ نہیں، صرف درود پڑھ دینا فرائض کے ساتھ، یاد رکھیں۔ اب کہ درود شریف جا رہا ہے، درود شریف جا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہچانیں گے، آواز دے کے بلائیں گے، تو وہ نہیں ہے جو
مجھ پر روزانہ درود شریف بھیجا تھا، تو وہ نہیں ہے جو مجھ پر درود شریف بھیجتا تھا کثرت کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کریں۔ اس کا آسان طریقہ ایک چھوٹی سی تسبیح لے لیں، وہ کیا کاؤنٹر جسے کہتے ہیں، 100 روپے 130 روپے کی آتی ہے، اگر ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے اسی دن دوسری لے لیں، کنجوسی نہ کریں یا بہت مہنگی ہے۔ اگر ایک تسبیح سے درود شریف کی عادت بن جائے تو 100 روپے کو زیادہ ہے، 200 روپے زیادہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث میں نعمت۔ آپ رات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں 2000 روزانہ درود شریف بھیجنا معمول ہے، الحمدللہ۔ آپ سے بھی کہتا ہوں یہ، اور دوسری بات عرض کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے میری بات سن کر اور لوگوں نے بھی درود شریف کثرت کے ساتھ اہتمام فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دارالعلوم دیوبند، اس کی شان یہ ہے، الحمدللہ مانتے ہیں، شاید آپ سے بڑا کوئی دیوبندی نہ ہو۔ دیوبند کی یہ شان ہے کہ اس کا گیٹ کیپر بھی صاحب نسبت ہے، اور مرکز اہل سنت والجماعت کی بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شان ہے، اس کا گیٹ کیپر یہ کوئی صابر بیٹھا ہوا ہے، منہ پر تعریف نہ ہو جائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ روزانہ کم از کم 3000 4000 درود شریف اور کلمہ کثرت کے ساتھ اپنے 8 گھنٹے ڈیوٹی کے دوران، یعنی کلمہ، تسبیحات اور ذکر اپنی ڈیوٹی کے دوران ساتھ ساتھ ان کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں گیٹ کیپر بھی ایسے عطا فرمائے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، پہلا یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، دوسرا کیا ہے اللہ کی یاد، اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی درود شریف کی صورت میں کثرت کے ساتھ لیں گے تو اللہ کے حضور سے بھی محبت ہو جائے گی۔ نمبر 3، اور فرائض واجبات جو اللہ کی طرف سے احکام نازل شدہ ہیں ان پر عمل کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کی نشانی ہے، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ آج یہ 3 باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ ہمیں ان تینوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔